اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ آج آپ سے تھوڑی گپ شپ کا موڈ کر رہا تھا، تو گپ شپ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ تو آج ایسے ہی چلتے پھرتے ایک بات ذہن میں آئی کہ ہماری جو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، وہ ہماری نوجوان نسل کے اوپر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر تو گھر کو بھی اگر آپ لیں تو گھر میں اگر کوئی بیٹا ہے تو والدین جو ہے وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے والدین کا جو ہے وہ انحصار اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ یہ جوان ہوگا تو ہمارا بازو بنے گا۔ تو آپ جو ہے وہ میری بات سے ضرور ایگری کریں گے، میری اس بات سے، کہ نوجوان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، جو میری آبزرویشن ہے، کہ جب بچے کو سکھانے کی عمر ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ اس کی عمر لاڈ پیار میں گزار دی جاتی ہے، اسپیشلی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں۔ اور پھر اسی بچے جس کے اوپر انحصار ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جوان ہو کے ہمارا بازو بنے گا، وہ بازو بننے کے بجائے زیادہ تر جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی تربیت اس طرح سے ہم نہیں کر پاتے، لاڈ پیار میں اسے ہم بگاڑ لیتے ہیں۔ دوسرا، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بہت سی جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس میں بہت ساری خلا ہے کہ بچے کو ہم جو ہے وہ مفید شہری نہیں بنا سکتے، ہنرمند شہری اس کو نہیں ہم بنا سکتے۔ تو یہ تو چلیں جو بھی باتیں ہیں، میرا آج بیسک مقصد یہ تھا کہ اسپیشلی جو اس سارے فیز میں جو اکلوتے بچے ہوتے ہیں، جو والدین کے اکلوتے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہمارے والدین جو ہے وہ اکلوتا کہہ کر اور ان کے لاڈ پیار اٹھاتے ہوئے جو ہے نا ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ زیادہ لمبی جو ہے وہ دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیتے، ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ بچے کا بازو بنے رہیں گے اور ہم ساری عمر جو ہے وہ اس کو چلاتے رہیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو انرجیز ہیں، جو معاملات ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہ جس بچے کو ہم اکلوتا کہہ کر لاڈ پیار میں ہم اس کی ساری فرمائشیں پوری کرتے ہیں، والد اس کے لیے محنت کرتا ہے، والدہ اس کے لیے محنت کرتی ہے، لیکن جب خود اس کے سر پر کوئی ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جو اسپیشلی جو اکلوتے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہمیں اسپیشل جو ہے وہ اٹینشن درکار ہوتی ہے، اور انہیں تو ہمیں جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے، اسپیشل ان کی تربیت کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان کے لیے اسپیشل معاملات رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اکیلا ہی ہے، اس اکیلے نہیں والدین کا سہارا بننا ہے۔ اگر کوئی 4-5 بچے ہوں، ان میں سے 1-2 خراب بھی ہو جائیں یا ان کی تربیت ٹھیک نہ بھی ہو، تو چلیں ان میں سے اکا دکا تو ٹھیک نکلیں گے جو والدین کا سہارا بن جائیں گے، لیکن جو ہے اکلوتا، اگر وہ اکلوتا ہی خراب ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ میں آپ سے گپ شپ کر رہا ہوں آج۔ امید ہے آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے، آپ کو میری بات پسند آئے گی۔ تو جس نوجوان پہ فیملی انحصار کر رہی ہے، اگر اس کو اور زیادہ وسیع سوچ کے ساتھ وسیع پیرائے میں دیکھیں تو اسی نوجوان پہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک، وہ سارا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی یا اپنی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، یا کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی میں نوجوان جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان جو ہے ان میں انرجیز ہوتی ہیں، ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ذمہ داری جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ نوجوانوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، ایز اے پیرنٹس، ایز اے سوسائٹی، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ایسی آنے والی نسل، ایسی نوجوان نسل تیار کریں کہ جو ہمارے مستقبل کو روشن کر سکے۔
نہ کہ ہم ایسی نوجوان نسل تیار کریں جو اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے۔ تو ہمارے ارد گرد آپ اگر نظر دوڑائیں تو نوجوان ہیں، ان کا کوئی بھی جو ہے وہ گول نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، سب جو ہے وہ موبائل میں گم ہے، موبائل پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ مجھے اپنے نوجوانوں میں نظر نہیں آتی۔ تو اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو دور اندیشی سے سوچتے ہوئے یہ سوچیں کہ آنے والے دور کے لیے ان کو کیسے تیار کرنا ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، کیسے ان کے معاملات کرنے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی گول سیٹ کریں۔ گول جو ہے وہ زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گول نہیں ہے، کسی کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے، کسی کے پاس مقصد نہیں ہے، تو بے مقصد زندگی اسی طرح جیسے بغیر پروں کے کوئی پرندہ ہے۔ پرندے کے اگر پر ہیں تو وہ اپنی زندگی کو انجوائے بھی کر سکتا ہے، وہ اڑ بھی سکتا ہے، ہواؤں میں وہ اپنی زندگی کا لطف بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پر ہی نہیں ہے تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو انسانوں کا بھی یہی ہے کہ اگر ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ اسی پرندے کی طرح ہیں جن کے پر نہیں ہوتے۔ تو اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد سیٹ کریں، کوشش کریں کہ جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے اسی انٹرسٹ کو لیتے ہوئے ان کا مقصد سیٹ کریں، اور جو آپ انہیں تعلیم دلوا رہے ہیں، جو آپ ان کو معاملات کر رہے ہیں، اسے رزق کے ساتھ کبھی بھی مت جوڑیں کہ ایک بہت اچھا پڑھا لکھا جو انسان ہے اس کا رزق بہت زیادہ وسیع ہوگا۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا رزق لکھا کے آتا ہے، تو رزق تو اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمارا مین گول جو ہے، مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو ایک اچھا شہری بنانا ہے۔ ایک اچھا شہری جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ تعمیر کر سکتا ہے، اور اچھا معاشرہ جو ہے اس میں پرابلم جو ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ چند باتیں جو ہے وہ اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ آپ جو بھی رائے دیں گے اس کو ہم اپنے نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی، نیکسٹ جو ہمارا ویلاگ ہوگا اس میں ہم اسے ضرور شامل کریں گے۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ تھی، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ایک اچھی نوجوان نسل جو ہے وہ پروان چڑھانی ہے، تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے میں، اچھی سوسائٹی میں رہ سکیں۔ تو اپنے بچوں کا گول سیٹ کریں، انہیں کوئی نہ کوئی مقصد دیں، تعمیری مقصد دیں جو آنے والے وقت میں کام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔